رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں ایک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت حکمت والا اور بہت خوبصورت نام الفتاح۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس سے پہلے بھی اور میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، ان میں بھی الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز کا تفسیر، ترجمہ اور اس کی معرفت، پھر اس کے ساتھ وظائف بھی الحمدللہ ہر ویڈیو میں بتائے ہیں، تو اس سے پہلی والی ویڈیو کو بھی دیکھنا نہ بھولیے گا۔ جی تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الفتح کے معنی ہے کھولنے والا۔ اس کے یہ بھی معنی ہے کہ سب کے لیے رحمت کے دروازے کھولنے والا۔ امام خطابی فرماتے ہیں کہ الفتح وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے لیے رزق اور رحمت کے دروازوں کو کشادہ فرماتا ہے، ان کے تمام معاملات کو حل فرماتا ہے، ان کے اسباب کی راہوں کو کھول دیتا ہے، ان کے دلوں کو کھول دیتا ہے تاکہ ان کو حق بات پہچاننے میں آسانی ہو۔ اس اسم گرامی کے 4 ایمان کے ثمرات ہیں: اللہ تعالیٰ سے محبت اور مضبوط تعلق، اور اس بات پر یقین اور توکل رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم و ہدایت، خیر و رحمت، رزق اور فضل کی اور تمام مشکل امور کی کنجی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس اسم گرامی کا جو ایمان کا ثمر ہے وہ دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب اور جواب دہی کے لیے پیش ہونے کا خوف رکھا جائے، کیونکہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے مابین حق اور عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ اس خوف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ظلم و ستم کرنے سے باز رہتا ہے اور بندوں کی حق تلفی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے اپنے رب کے آگے اپنے ایک ایک اعمال کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دشمنوں کے خلاف اپنے اہل ایمان بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی فتح ایمان ہے، اور مومن کے لیے کسی طرح بھی یہ جائز نہیں کہ مشکل ترین لمحات میں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جائے یا پریشان ہو جائے، بلکہ ہر دم اپنی امیدوں کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے۔ فتح صرف اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ اس اسم گرامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جو چاہے فیصلہ کرے، جسے چاہے جس طرح دے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، جسے چاہے جس کے اوپر کتنا احسان کرے۔ ان کے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رحمت کے دروازے میں کسی بندے کے لیے کھول دوں اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے بند کر دوں اس کے لیے کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحم اور کرم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی کنجی صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کے لیے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی وہی ہر چیز پر قادر اور مطلق ہے۔ کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو ڈھیل دینے کے لیے ان پر قسم قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ بیٹھے ہوتے ہیں اور منع کردہ چیزوں میں اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے: پھر جب وہ لوگ ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملتی ہیں یعنی خوب اتراتے ہیں، اور ہم نے ان کو اسی بات پہ پکڑ لیا ہے، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکت ہے ان پر جن کے دلوں میں یاد الہی نہیں، یعنی یہ لوگ گمراہی کی طرف ہیں۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، یعنی اس کے دل کو دین کی روشنی سے بھر دیتا ہے، یعنی اس کے لیے اسلام پہ چلنا، دین پہ چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کر چکا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں اور بھلائیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، حکمت، دانائی، علم، دین کی سمجھ بھی دے دیتا ہے، اور یہ نعمتیں صرف تقوی کرنے والے اور سچائی پر ڈٹے رہنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ الفتاح کے معنی ہے فیصلہ کرنے والا۔
الفتاح کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے محسن، سخی، فیصلہ کرنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے الفتاح کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفت کے ذریعے سزا اور جزا کا فیصلہ کرے گا، اور دوسری قسم ہے اللہ کا اپنی تقدیری فیصلے کے ذریعے فیصلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا دینی فیصلہ دراصل رسولوں کی زبانی اللہ کی مشاورت ان تمام باتوں میں جن کی مکلف کو حاجت ہے اور جس کے ذریعے صراط مستقیم پر چلا جا سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جزائی فیصلہ در حقیقت اپنے انبیاء اور ان کے مخالفین، اپنے دوست اور دشمن کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، جب ہر عمل کرنے والوں کو اپنے عمل کا بھرپور بدلہ ملے گا۔ اور اللہ کا تقدیری فیصلہ وہ ہے جو خیر اور شر، نفع نقصان، دینا نہ دینا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر رکھا ہے۔ الفتاح یہ ہر فیصلہ کرنے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جو اپنے اطاعت بندوں کو وہ خزانے دے گا جس کے برعکس اس دن دشمنوں کے لیے عدل کا معاملہ ہوگا، اور یہی نتیجے کا دن ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر اپنا خاص رحم و کرم کرے اس صفات کے ذریعے، آمین۔ آئیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس طرح پکار سکتے ہیں۔ ہزاروں غموں اور فکروں سے نجات کا ایک نسخہ ہے، وہ آپ لکھ لیجئے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ کوئی بھی پریشانی اور مصیبت یا کوئی الجھن آتی ہے تو ان کو ان آیتوں کا ورد کرنا چاہیے۔ بلکہ حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب میں صبح کو 4 آیتیں قرآن مجید کی پڑھ لیتا ہوں تو مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ صبح میں کیا ہوگا، اور پھر شام ہوتی ہے تو مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ شام میں کیا ہوگا۔ وہ آیتیں یہ ہیں: سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 107، سورہ الطلاق کی آیت نمبر 7 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 6۔ اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ ساری مشکل اور پریشانی سے انشاءاللہ آپ لوگ دور رہیں گے۔ اب آخر میں ایک وظیفہ نوٹ کر لیجئے کہ جن میاں بیوی میں آپس میں محبت اتفاق نہیں ہوتا تو وہ ایک دوسرے کے لیے پڑھیں، یا بیوی پڑھیں یا ہسبینڈ پڑھیں، 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد الفتاح، اس کی تجوید ہے الفتاح۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، بہت محبت اتفاق میاں بیوی میں ہو جائے گا۔ آخر میں ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر کام میں آسانی، ہر مسائل کا حل صرف اور صرف الفتاح کے پاس ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اسم گرامی کو فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ ہر طرح کی مشکل اور پریشانی دور ہوگی۔